بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ چین میں کرونا وائرس کے انسانی حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے، اور اب تک 2 درجن سے زائد افراد اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کرونا وائرس کے متعلق پیدا ہونے والے عام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے۔ کرونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابہار نظر آئے جو عموماً تاج کراؤن جیسی شکل بناتے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ اب بھی زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیروں اور مرغیوں سے اس سے متاثر ہوتے دیکھا گیا ہے، لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 کے عشرے میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا، اور اب تک اس کی کئی تبدیل شدہ اقسام مجموعی طور پر 13 سامنے آ چکی ہیں، جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا ہی نام دیا گیا ہے۔ تاہم انہیں کرونا وائرس کی 13 اقسام میں سے 7 انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر سکتی ہیں۔ اس سال چین کے شہر ووہان میں ہلاکت خیز وائرسوں کو NCOV2019 کا نام دیا گیا ہے، جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے۔ کرونا وائرس کیسے حملہ کرتا ہے؟ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی ذیلی اقسام میں سے انسانوں کے لیے 3 ہلاکت خیز وائرسوں میں سے 2 چین سے پھوٹے ہیں، جن میں پہلا سویئر ریسپیریٹری سنڈروم یعنی کہ سارس، دوسرا مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم یعنی کہ مرس مشرق وسطیٰ سے، اور اب تیسرا NCOV2019 بھی چین کے شہر ووہان سے پھیلا ہے۔ ووہان وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نچلے نظام کو متاثر کرتا ہے اور جان لیوا نمونیا یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل 2003 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک اور 8000 متاثر ہوئے تھے۔ مرس اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ نئے کرونا وائرس حملے کی علامات میں چین کے لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنا، بخار اور کھانسی کی شکایت کی ہے۔ جن پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ ایک پورشن میں رکھا جائے۔ اس وقت ووہان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا ہے اور اکثریت باہر نکلنے سے گریزاں ہے۔ نئے کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کے بارے میں چینی محکمہ صحت نے ووہان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جینیاتی ڈرافٹ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل دوا یا ویکسین سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ دسمبر 2019 میں نیا وائرس سامنے آیا ہے اور ماہرین اس کی ظاہری علامات سے ہی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اگرچہ چین کا دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے 4% افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثرات 25% مریض شدید بیمار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا وائرس سانپ اور چمگادڑ سے پھیلا ہے؟ چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سانپ سے پھیلی ہے، جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا۔ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ لذیذ اور عام کھانے سمجھے جاتے ہیں۔ دیگر ممالک کے ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے تھے۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ سانپ اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں۔ کیا یہ وائرس عالمگیر وبا بن سکتا ہے؟ کسی بھی وائرس کو عالمی وبا بننے کے لیے 4 وجوہات درکار ہوتی ہیں۔ اول، یہ وائرس نئی قسم ہو۔ دوسری وجہ حیوان سے انسانوں تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہو۔ تیسری وجہ انسان میں مرض پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ چوتھی اور آخری وجہ انسان سے انسانوں تک بیماری پیدا کرنے کی استطاعت ہو۔ اسی تناظر میں نئے کرونا وائرس میں یہ 4 باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ وائرس بہت کم وقفے میں دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس سے قبل سوائن فلو کی وبا صرف 1 ماہ میں کئی ممالک تک سرایت کر چکی تھی۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا وائرس پاکستان آ سکتا ہے؟ اس سوال کا فوری جواب ہاں میں ہے۔ واضح رہے کہ چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا ہے۔ اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے، لیکن عالمی ادارے اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکیننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی اور سکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے صحت ظفر مرزا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور سکریننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک محتاط خبروں کے مطابق چین میں موجود 4 پاکستانی طلباء میں بھی کرونا وائرس کا کیس سامنے آیا ہے۔ یہ وائرس کتنا مہلک ہے؟ اب تک چین میں 26 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد 830 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ووہان اور دیگر 10 شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے اور لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ تاہم نئے قمری سال کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ چینی حکام نے کہا ہے کہ وائرس کا شکار ہونے والے 4% افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کرونا وائرس کی ہلاکت خیز شدت کم ہے۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انفیکشن امراض کے ماہر ڈاکٹر مارک وول ہاؤس اس سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید یہ اوسط درجے کی انفیکشن اور سارس کے درمیان کی شدت رکھتا ہے، جس سے زائد اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وائرس خود کو مزید تبدیل کر لے تو شاید یہ زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے اس ضمن میں باتصویر ہدایات جاری کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے جس طرح کی ہدایات دی ہیں وہ وضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کے انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور دیگر ملکوں سے چین جانے والے مسافر عمومی احتیاط کریں اور اپنے سفری تاریخ سے حکام کو آگاہ کریں۔ دوسری جانب جہاں ضروری ہو اسکیننگ کے عمل سے گزرا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔